دوستو ابھی 2-4 دنوں کے اندر آپ نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک پریس کانفرنس ضرور دیکھی ہوگی جو گیان واپی مسجد کے سلسلے میں کی گئی تھی۔ جب ہم نے دیکھا تو اس اسٹیج پر موجود تھے ہمارے بہت سارے قائدین، الگ الگ جماعتوں کے قائدین موجود تھے جو ملت کی فکر کی بات کر رہے تھے۔ آج ان قائدین سے میرا اور آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے، جس طریقے سے آپ ایک اسٹیج پر متحد نظر آتے ہیں کہ آپ نے ملت کے لیے وہ متحد کردار ادا کیا ہے، عملی کردار۔ آج جن مشکلات سے ملت گزر رہی ہے، اگر آپ نے عملی کردار ادا کیا ہوتا، اگر آپ ہی کی صفوں میں اتحاد ہوتا، جو قیادت کی جو صف ہے اس میں اتحاد ہوتا، اخلاص ہوتا، تو یقیناً بہت سارے مسائل کا جواب ہم تلاش کر چکے ہوتے۔ آج جو قدم قدم پر ہمارے سامنے سوال ابھرتے ہیں اور مشکلات کے سامنے ہمیں ہوتا ہے، تو اس میں ایک سوال ضرور آپ لوگوں کے سامنے ابھرتا ہوگا، ہمارے سامنے بھی ابھرتا ہے کہ کیا ان مسائل کی وجہ سے ہماری قیادت متحد ہو سکتی ہے اور مخلص ہو سکتی ہے؟ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس قیادت تو ہے، بریلویت کی الگ قیادت ہے، دیوبندیت کی الگ قیادت ہے، تمام چیزوں کی الگ قیادت ہے، لیکن وہ کبھی متحد بھی نظر آتی ہے، لیکن آج تک وہ مخلص نظر نہیں آئی۔ مخلص کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک تنظیم، ایک منصوبہ، ایک نظریہ پیش کریں، ایک جمعیت اپنے اندر بنائیں، اپنے درمیان میں بنائیں، اس کا کسی کو بڑا چنے۔ آج ایک جمعیت کے پاس جتنے لوگ موجود ہیں اسی پر اکتفا کر کے بیٹھی ہے، بس انہی کے درمیان میں اپنے نظریے کو پہنچانا اور ایسے افکار اور خیالات ان تک پہنچانا کہ وہ دوسری جمعیتوں سے کٹ کر کے رہ جائے، نہ ان کو جانے، نہ ان کے فکر کو سمجھے، اور اپنے پاس رہے۔ ان کو چاہے بھڑکانا پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن اس کو باندھ کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہو تو یاد رکھنا ہماری قیادت کے اندر اتحاد ہونا چاہیے اور ہماری قیادت کو مخلص ہونا چاہیے۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے سامنے جو مسائل، جو مشکلات درپیش ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی مخلص قیادت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یقیناً بہت سارے مسائل کا حل ہو جاتا۔ آج ان مشکلات کے اندر بہت سارے لوگ دعوے داری کریں گے، لیکن جو قیادت کی اوصاف، جو قیادت کی صفتیں ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی ہیں دور دور تک۔ جو قائد مثالی گزر کے گئے ہیں ان میں جو اوصاف تھے آج وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ کوئی اخلاص نہیں ہے، وہ ایثار نہیں ہے، وہ قربانی، جفاکشی، بہادری، احساس ذمہ داری، یہ ایسے اوصاف ہیں جن کے بغیر اچھی قیادت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ خود دیکھیں اس ہجوم کے اندر کتنے قائدین، کتنے ذمہ داران مسلم ایسے ہیں جو ملت کے تقاضوں کی خاطر، ملت کے تحفظ، اس کے مشکلات کے خاطر اپنے مفادات کو چھوڑ کر کے ملت کی بات کریں۔ آج ان کو نظر آتا ہے کہ ہم جیل چلے جائیں گے یا ہمارے کاروبار بند کر دیے جائیں گے۔ ابھی آپ نے یقیناً مولانا محمود مدنی صاحب کا ایک بیان سنا ہوگا، انہوں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ ہمیں خود سے لڑائی لڑنی ہے۔ یقینی بات ہے کہ ہمیں خود سے لڑائی لڑنی ہے۔ جو ہمارا مخالف ہے یا ہمارا دشمن ہے یا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے، تو وہ اپنا کام کرے گا، اس کا وہی نظریہ ہے، وہ اسی لیے سالوں سے کوشش کر رہا ہے۔ ہم خود سے سوال کریں کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ آج جتنے بھی منصب ہیں، جتنے بھی ذمہ دار ہیں، ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی اہل ہیں، اور جو اہل ہیں ان کا نمبر نہیں آنے دیا جاتا ہے، اپنے خاندان کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور جب باری آتی ہے منصبوں کو تقسیم کرنے کی، جب باری آتی ہے سیکریٹری یا جنرل سیکریٹری بنانے کی، تو اپنے خاندان سے اٹھا کر کے کسی کو نائب، امیر، سیکریٹری، جنرل سیکریٹری، ضلعوں کا ذمہ دار، آپ دیکھ لیں تمام جمعیتوں میں وہاں بھانجا ہے، وہاں نواسا ہے، وہاں بھتیجا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیا ایسے میں جب کہ قیادت مخلص نہیں ہے ہمارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ اور جو قیادت ہے اگر وہ مخلص ہوتی تو یقیناً اس کو اس بات کا احساس ہوتا کہ جو ذمہ دار اور سمجھدار اور قابل لوگ ہیں ان کو آگے لایا جائے تاکہ امت کی لڑائی لڑی جا سکے۔ بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے تو آپ قیامت کا انتظار کرو۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیف اذاعتھا، کیسے امانتوں کو ضائع کر دیا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ تھے؟ اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داریوں کو، جب منصبوں کو، جب کسی چیز کو ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جائے جو اہل نہیں ہے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اب حدیث کی تشریح میں یا قرآن کریم میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس کی تشریحات میں دیکھ لو، تمام کے اندر یہی چیز ہے کہ امانت سے صرف مالی چیزیں مراد نہیں ہیں، منصب، وہ ذمہ داری تمام امانت سے مراد ہے۔ آج جتنے قائدین قیادت پر بیٹھے ہیں ان میں کیا یہ احساس ہے کہ ہم ایک امانت کو لیے ہوئے ہیں جو امت کی امانت ہے اور صحیح طریقے سے اس کو پہنچا رہے ہیں؟ ان کے سامنے سوال ہونا چاہیے۔ آج ان کو لگا کہ جو بھیڑ ہمارے ساتھ ہے، جو ایک فرقے کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں،
ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے، اپنے خاندان کو چمکانے کے لیے۔ ان کو ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی کہ ہم امت کے لیے کام کریں، کیونکہ جب بھی ضرورت کی بات آتی، جب بھی کوئی ایسی بات آتی، وہ کسی دوسرے کو کافر کہہ کے، کہیں اشتعال بازی کر کے اور ایک بھڑکا کر کے اپنے لوگوں کو ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کبھی کسی نے اوپر اٹھ کر کے قیادتوں سے، اپنی جمعیتوں سے یہ بات نہیں کی کہ آؤ بریلیت بھی آؤ، دیوبندیت بھی آؤ، اہل حدیث بھی آؤ، جماعت اسلامی والے بھی آئے، سب آئے، ہم متحد ہو کر کے مخلص طریقے سے امت کی قیادت کریں۔ اخلاص کی سب سے بڑی کمی یہی پائی جاتی ہے کہ کوئی کسی کے لیے تیار نہیں ہے، نہ فلاں جمعیت چاہتی ہے کہ میرا قائد اس جمعیت سے ہو، نہ فلاں فرقہ والے چاہتے ہیں کہ میرا قائد فلاں فرقے سے ہو۔ اگر یہی چلتا رہا تو بہت مشکل ہے کہ ہمارے مسائل کا حل ہو۔ ویسے بات کتنی کر لو، بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 70 سال سے باتیں ہوتی آ رہی ہیں، مسجد باتیں ہو رہی ہے کہ امت کے مسائل کا حل کیا جائے، لیکن جب تک ہماری قیادت متحد اور مخلص ضروری ہے، مخلص نہیں ہوگی تو یاد رکھنا ہم 70 سال اور زندہ رہے تب بھی اسی طریقے سے بلکہ بدترین صورتحال کے شکار ہو جائیں گے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، آپ اپنے قائدین سے سوال کرو، قرآن و حدیث کی روشنی میں، ظاہر ہے کہ وہ زیادہ جانتے ہیں، احترام سے سوال کرو کہ آپ مخلص کیوں نہیں ہو، آپ متحد کیوں نہیں ہو، جبکہ اس وقت ملت کو ضرورت ہے ایک مخلص قیادت کی، ایک ایسی قیادت کی جو متحد ہو، مخلص ہو، جو امت کے وسائل کے خاطر، امت کے مسائل اور مشکلات کے خاطر اپنے مفادات کو، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر ایسی قیادت ہمارے پاس ہوگی تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اگر ایسی قیادت، ایسی ذمہ داری ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ یاد رکھنا ہم 70 سال یا 1000 سال چلنے رہے، ہم ایسے ہی در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ اور اپنے قائدین سے یہ کہہ دو، آپ سے قیادت نہیں ہو رہی ہے تو گدیوں کو خالی کرو، کوئی نہ کوئی ضرور پہنچے گا جو قابل ہوگا انشاءاللہ۔ اس بات پر توجہ دیں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، آپ مسجد اس کا ذکر کریں، محلے ایک دوسرے سے بات کریں، تو قیادت کے بارے میں بات کریں۔ سب سے مشکل ترین لمحہ آج ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی قیادت سے آواز لگا کر کے کہہ دیں کہ آپ متحد ہو جاؤ۔ اس ویڈیو کو دوسرے تک پہنچائیں اور ایک نظریہ بنائیں کہ ہماری قیادت کیا کر رہی ہے، اس پر نظر رکھیں، سوال کرتے رہیں تاکہ ان لوگوں کو یہ لگے کہ اب سوال ہو رہے ہیں، ہمیں کام کرنا چاہیے۔ آپ کام نہیں کر سکتے تو ادھر جاؤ، ضرورت نہیں ہے، بہت سارے اور لوگ۔ ہمارے چینل انقلاب کی آہٹ کو سبسکرائب